ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ معاملہ سوٹ کی سلائی کا ہو یا پیپر کی تیاری کا، بل کی ادائیگی کا ہو یا کسی تہوار کا یا کسی منصوبے کی تکمیل کا، جتنا وقت ہے اس سارے کو ضائع کر کے آخری دن بھاگ دوڑ کرنا ہمارا قومی مزاح بن چکا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ غفلت کے اندھے غار میں یا بے حسی کی انتہا پر؟ شاید غفلت انسان کو بے حس کر دیتی ہے اور پھر احساس کی موت کے بعد طبعی موت کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیا وقت جو مضبوط ترین قوموں کو پچھاڑ چکا ہمارا تابعہ فرمان ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں اسے گزار لیں اور وہ ہمارے قدم سے قدم ملائی چلتا رہے، کبھی سبک روی سے اور کبھی برق رفتاری سے۔ کسی دانا نے کہا تھا زمانہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا نہیں ہو جاتا، یا تو یہ محبت کرنے والا مخلص دوست ہوتا ہے یا جانی دشمن۔ ہاں یہ دوست ہوتا ہے لیکن صرف مومن کے لیے۔ نصرت الہی کی بدولت یہ لگا دینے والی چیز ہے، روک لینے والی نہیں۔ اس لیے اسے روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ نہ تو اسے کوئی انسان روک سکا ہے اور نہ ہی کوئی انسان وقت کو روک سکے گا۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، خسارہ انہی کا تو مقدر ہے۔ اسی لیے ہمیں جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، کل پر نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہماری زندگی میں تو کل کا لفظ ہی نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے ہم کل ہوں گے یا نہیں۔ جیسے بھکاری اپنے دن بھر کی کمائی کو گن گن کر رکھتا ہے اور بخیل پیسے کو دانتوں میں دبا کر خرچ کرتا ہے، مومن بھی اپنے عمر کے قیمتی لمحات کو یوں ہی سنبھل سنبھل کر خرچ کرتا ہے۔ جب کسی کو دعا دو تو عمر کی طوالت کی نہیں، عمر میں برکت کی دعا دیا کرو کہ بہت سالوں تک جینے والے وقت رخصت خالی ہاتھ ہوا کرتے ہیں۔ یہ خسارہ نہیں تو اور کیا ہے؟ زندگی امانت ہے، اس کو ویسے خرچ کرو جیسے زندگی عطا کرنے والا چاہتا ہے، ورنہ اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کوئی نہیں۔ والعصر، وقت کی قسم جو اختلاف لیل و نہار کی صورت میں ہے، وقت کی قسم جو وہ قوموں کو سونپ دیتا ہے، وقت کی قسم جو انسان کو پیدائش سے موت تک ملتا ہے، ہاں وقت کی قسم جو ماضی حال مستقبل کی صورت میں لمحہ لمحہ صدیوں کے دامن میں ٹپکتا رہتا ہے، اس وقت کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سری نقصان نے اس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، خواہ وہ دنیاوی خسران ہو یا اخروی۔ سرمایہ لگے اور نفع نہ ہو تو خسارہ، سرمایہ لگے اور نقصان ہو تو عظیم خسارہ، اور جب لگا ہوا سرمایہ ہی تباہ ہو جائے تو اس خسارے سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ اصل مال ہی برباد ہو جائے۔ انسان کا سرمایہ وہ وقت ہے جو اس کو زندگی کی صورت میں ملا۔ معلوم ہوا کہ ایک عظیم خسارہ جو ہمہ وقت انسان کے تعاقب میں ہے، اس پر جو لمحہ گزرتا ہے اس کی زندگی سے وہ لمحہ کم ہو جاتا ہے۔ مباح کاموں میں تے اخروی نفع نہ پانے کی صورت میں خسارہ، رب کی معصیت میں لگا تو عظیم خسارہ، اور اگر اصل سرمایہ یعنی عمر ہی تمام ہو گئی اور نامہ اعمال خالی رہا تو اس سے بڑھ کر سری خسران کیا ہوگا؟ وہ نقصان کن کن صورتوں میں انسان پر مسلط ہو کر اسے خسارہ اٹھانے والوں کی صف میں شامل کرتا ہے؟ آئیے قرآن سے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا قطع رحمی کرنے والے اور زمین میں فساد پھیلانے والے اولئک هم الخاسرون ہیں۔ سورۃ التوبہ میں ارشاد ہوا قوت مال اور اولاد کی صورت میں نعمتیں پانے کے باوجود ناشکری کرنے والے اولئک هم الخاسرون ہیں۔ سورۃ الانفال میں ارشاد ہوا اللہ کے راستوں سے روکنے کے لیے اپنے مالوں کو لگانے والے اولئک هم الخاسرون ہیں۔ سورۃ النحل میں ارشاد ہوا اخروی زندگی پر دنیا کی زندگی کو محبوب جاننے والے هم الخاسرون ہیں۔ سورۃ الزمر میں ارشاد ہوا رب کا انکار اور باطل پر ایمان لانے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے اولئک هم الخاسرون ہیں۔ سورۃ المنافقون میں ارشاد ہوا دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے ذکر اللہ کو بھول جانے والے اولئک هم الخاسرون ہیں۔ سورۃ المجادلہ میں ارشاد ہوا رحمان کو بھول کر شیطان کے ساتھی بن جانے والے هم الخاسرون ہیں۔ مختصر یہ کہ جس نے دین اسلام کے علاوہ کو چاہا تو وہ خسارے میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بتلا دیجئے کہ واضح خسارہ کسے کہتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا اے لوگوں جو شیطان کے ساتھی بن جاتے ہو، اس نے تمہارے ذیشان رب کے مقابلے میں کھڑے ہو کر غرور سے کہا تھا میں انہیں ضرور گمراہ کر دوں گا، میں انہیں ضرور آرزویں دلاؤں گا، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ وہ چوپاؤں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور میں انہیں ضرور حکم کروں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورتوں میں تبدیلی کر ڈالیں۔ تب میرے مالک نے اعلان کیا تھا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا اس نے واضح کھلا گھاٹا پایا۔ مظلوم مسلمانوں یاد رکھو مظلوم حقیقت میں ظالم ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی وبال بن کر مسلط ہو جاتی ہے۔ یہ خسارے جو آج تمہارا مقدر ہے ان سب کا سبب صرف یہی ہے انجام سے غافل ہو کر عمل میں سستی کرنا۔ غفلت انسان کو سہل پسند بنا دیا کرتی ہے۔ فلاح چاہتے ہو تو قرآن کی طرف رجوع کرو،
وہ تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ سورۃ العصر میں ارشاد ہوا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، حق کی تلقین کی اور صبر کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے رہے، ان کے علاوہ کل انسانیت خسارے میں ہے۔ رحمان کے بندو، یاد رکھنا وقت ٹھہرا نہیں کرتا، تم رک جاؤ گے وہ تم پر نظر ڈالے بغیر تمہارے دروازے پر دوسری دستک دیے بغیر رخصت ہو جائے گا۔ اپنے ماضی پر نظر ڈال لو، کبھی سوچنے بیٹھو تو بس چند لمحے لگتے ہیں سب پچھلا دہرانے میں، زندگی بس یہ چند لمحوں ہی کا تو کھیل ہے۔ خیال رکھنا کہیں غفلت جولی میں چھید نہ ڈال دے، اپنی ہر موجودہ گھڑی کو گزری ہوئی گھڑی سے اور ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانے کی سعی کرو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس شخص کے 2 دن کامیابی کے نقطہ نظر سے یکساں گزرے وہ یقیناً خسارے میں ہے۔ یاد رکھو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا اعلان آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے۔ سوال صرف اسی کا ہوگا جس کے ہم مکلف کیے گئے اور جس کو کرنے کی طاقت و ہمت ہمیں ودیت کی گئی، اس لیے جو ہے اس پر شکر اور جو نہیں ہے اس پر صبر خود ڈالیے۔ موجودہ کو استعمال میں نہ لانا اور غیر موجودہ پر رونا ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ صلاحیتوں کو کم سمجھتے ہوئے اس وقت کا انتظار کرتے رہنا جب ہم بہت اچھا کر سکیں گے، یہ بھی وقت کا ضیاع اور اصل خسارہ ہے۔ اس لیے جو کرنا ہے ابھی اور فوراً کرنا ہے۔ اپنے قیمتی وقت کی حفاظت کریں، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، ورنہ کتنی ہی قومیں ہیں وقت ان کو پچھاڑ چکا۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اپنے وقت کو اصل معنوں میں سمجھنے اور اسے صحیح استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔